मुबारक हो आपको वो तमाम अफराद। मैं ज़रा पहले लोग ज़रा सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर मेरे ख्याल में मैं ज़रा अपनी खुशी का इजहार जो है मैं उसके बाद करना शुरू करूँगा। आई कैन नॉट टेल यू, मैं इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरी खुशी का जो है वो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये मैं अभी थोड़ी देर में इसकी सारी चीज़ जो है मैं थोड़ी देर में आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी अपने नाम जो है वो किस तरह की है। ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये आपने वो कर दिखाया है, ये आपने वो कर दिखाया है जो आपका दुश्मन जो है वो सोच भी नहीं सकता था। और मैं थोड़ी देर में प्रूफ रखूंगा आपके सामने, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान को ये कामयाबी जो है वो किस तरह मिली। आई वॉन्ट यू टू से पाकिस्तान जिंदाबाद, आई वॉन्ट यू टू राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। आज वो मौका है कि आप दिल खोल के पाकिस्तान की तारीफ कीजिए, आज लिखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए इतना बेताबी से इंतजार था कि आपका दुश्मन जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ है। आज वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपका दुश्मन, और उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या। मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो पिछला मैंने लाइव किया था, मैंने आपको उसके अंदर कहा था कि भाई इनके चेहरे लटके में हैं, ये कांप रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। और अब इसकी वजह जो है वो पता लगी है कि आखिर आप मुझे चले मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि जाहिर बात है मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी ये बात की थी कि ये लिखा जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर में ये जंग जीता कौन। यही होगी ना, यही डिस्कशन होगी कि आखिर में ये जंग जीता कौन। तो इसका बड़ा आसान हल है, बहुत आसान हल है। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आखिरी जो मिसाइल है वो फायर किसकी तरफ से हुए, आखिरी हिट जो है वो किस मुल्क की तरफ से हुई, वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। दिन भर उनको ऐसा ठोका गया है, ऐसा ठोका गया है, क्योंकि वो तो पिछले कितने दिनों से ये काम कर रहे थे, वो अपने ड्रोन्स पे ड्रोन्स जो है वो भेज रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। हमने कहा था कि हमारे सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अल्टीमेटली मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूके की जानिब से जो है वो एंट्री हुई, अमेरिका की जानिब से एंट्री हुई, और मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि सऊदीज जो है वो जो एक्टिव हुए हैं, मुझे यही लग रहा है कि पीछे से अमेरिकन एक्चुअली ये सब कुछ कर रहे हैं। दे आर द वंस हू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑल दिस, और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो अब ये सब कुछ हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान की जीत है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट दैट। और उसकी सबसे बड़ी मैं आपको एक और सबूत मैं आपको देता हूं कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, जैसे ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो मैंने अर्नब गोस्वामी का जो है मैंने शो लगाया। ठीक है, मैं 2-3 अभी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता लगेगा। अर्नब गोस्वामी का जनाब शो जो है वो मैंने लगाया। अर्नब गोस्वामी पागल हुआ, चीखे मार रहा कि ये क्या हो गया। उसने आपको पता क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अनाउंसमेंट की, पहले वो मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है जरा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि ये ना हो कि कोई कंफ्यूजन रह जाए कि उसने एग्जैक्टली कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि after a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये ट्वीट किया है। अच्छा, अब इसकी वर्डिंग्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं किस तरह इसकी वर्डिंग्स के अंदर जो है वो एक्चुअली ये है। और अगर जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, आप मेरा पिछला उठा के देख लीजिए, जब मैं लाइव आया था, अभी भी वो वीडियो पड़ी होगी। मैंने उस वीडियो के अंदर ये प्रेडिक्ट किया था कि मेरा ये हंच है कि ये मामला ठंडा होने लगा। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर कहा, जाके अभी देख लीजिए जाके। तो वो जब मैं आपके साथ कह रहा होता हूं, वो एवं नहीं कह रहा होता, ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इस सारी जो चीजें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा होता हूं कि भाई काम ठंडा होने लगा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है इसको गौर से सुनिएगा, वो क्या कह रहा है। उसने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यानी कल रात से ये सिलसिला जो है ये चल रहा था, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट। अब ये लगे हुए थे नाइट में, जो कल रात को जो आखिरी अटैक हुआ था वो तो इंडिया की तरफ से हुआ था। ठीक है, वो तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एयर बेसिस को जो है वो फोकस किया गया था। यानी पाकिस्तान ने उनको बता दिया था कि भाई जो मर्जी हो जाए, कोई सीज फायर कराना है, तूने कुछ भी कराना है, अभी नहीं होगा जब तक हम बदला नहीं लेंगे। हम ठोकेंगे, तुम्हारी एयर बेसिस को ठोकेंगे, तुम्हारे मुख्तलिफ शहरों को ठोकेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली जो ट्वीट है ये आपको खुद बता रही है कि जीत किसकी हुई है, ये आपको खुद बता रही है। अच्छा, दूसरा,
اب چونکہ کافی لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے پاس، میں اس میں دیکھ رہا ہوں کوئی 26,000 جو ہے لوگ ہیں، اور بھی آئیں گے، مجھے پتا ہے یہ ابھی تعداد بڑھے گی، کیونکہ آج دل خوش ہے، آج دل گارڈن ہے، آج دل باغ ہے بھائی. یہ جو اتنے دنوں کی تھکاوٹ ہے یہ یوں کر کے اتر گئی. آپ یقین کیجئے، میرے خیال میں رات کو شاید صرف 2 یا 3 گھنٹے میں سویا ہوں، کیونکہ کل رات کو بھی میں لائیو گیا تھا، وہ بھی کافی لیٹ میں بیٹھا رہا. اس کے بعد صبح جو ہے وہ ایک دم مجھے اٹھایا گیا کہ جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھ گیا، پاکستان نے بھی جو اٹیک کیا ہے، تو اس لیے میں بہت کم سویا ہوں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اتنے دنوں کی جو نیند نہیں آ رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو اس کے اندر مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، اب آ جائیں ذرا اس خوشی کے اوپر. وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ارنب گوسوامی کو جب میں نے دیکھا ہے، جیسی یہ خبر آئی نا، میں نے سب سے پہلے ریپبلک ٹی وی آن کیا، میں نے ارنب گوسوامی کو پلے کیا. میں نے کہا ذرا میں دیکھوں تو صحیح نا یہ کیا بول رہا ہے. وہ پاگل ہوا تھا، یقین کریں. وہ ادھر ٹکرے مار رہا ہے، ادھر ٹکرے مار رہا ہے، ادھر سر پھاڑ ہے کہ واٹ از دس، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کر سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کون ہوتا ہے یہ بیٹھ کے سیز فائر کا اعلان کرنے والا، ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں کہاں سے آ گیا. تو اس کا غصہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اس جیسے جاہل، اس جیسے نفرت کے بیوپاری، یہ وہ لوگ جو لوگوں کا خون جو ہے وہ چوسنے والے لوگ ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اپنی جرنلزم کرتے ہیں، لوگوں کا بٹوارا کر کے، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے، مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑا کے اس بنیاد کے اوپر جرنلزم کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا انڈیا اس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے. تو جب وہ غصے سے چنگھاڑ رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، کوئی پاگل ہو رہا تھا، تو تب مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. تو ایک اس کی یہ نشانی. تیسری نشانی، آ جائے ایک اور نشانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تیسری نشانی کیا تھی کہ انڈیا کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے جو ترجمان ہیں، وہ مصر صاحب، وہ جب آئے تو بڑی دیر سے انتظار تھا، بلکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ اس کی لینگویج بڑی کاؤنٹ کرے گی، بہت کاؤنٹ کرے گی کہ ان کی لینگویج کیا. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا آ کے؟ آپ کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ جی ہمارا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں سیز فائر ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارے وقت کے مطابق، یعنی ان کے وقت کے مطابق 5 بجے، جو کہ پاکستانی جو ہے وہ 4:30 بنتے ہیں، کہ جی اس کے بعد سے اب کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی. یہ دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. تو گولی تو جناب اعلیٰ آپ نے چلائی تھی، سب سے پہلے گولی چلانے کا فیصلہ تو آپ نے کیا تھا. ہمارے یہاں سے تو کوئی اناؤنسمنٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی پریس کانفرنس اب تک کی نہیں ہے، یا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے یا آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں سارے آپ کو مختلف ریزن دے رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے درمیان ایسے بھیڑیے موجود ہیں جو کہیں گے نہیں پاکستان نے کیا کیا ہے. مجھے پتا ہے، یہ میری بات، یہ بھی میری پریڈکشن ہے، لکھ لیجیے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان میں سے ایسے بھیڑیے نکلیں گے جو بے شرم اپنے ہی ملک کے اوپر ڈاؤٹ کریں گے، اپنے اس ملک کی جیت کے اوپر ڈاؤٹ کریں گے. تو ان کو یہ میری ویڈیو ضرور دکھائیے گا. لکھیں پاکستان زندہ باد. میں آج آپ کو فورسفلی آپ سے ضد کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لکھیں پاکستان زندہ باد. تو ان کو جا کے بتائیے گا کہ بھائی اس نے پریس کانفرنس کی، اور اس نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمارے وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد جو ہے وہ کوئی فائرنگ نہیں ہوگی. یہ اس نے کہا جا کے. اور اس نے کہا کہ جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ آپس میں دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کریں گے 12 مئی کو. یہ اس نے یہ بات لکھی. اور اس کے بعد وہاں پہ جرنلسٹ جو ہے انہوں نے کہا جی وہ کویسچنز، انہوں نے کہا نو کویسچنز، اور اپنے صحافیوں کے جواب دیے بغیر چلا گیا. اپنے صحافیوں کے، انڈین جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یار تیرے سامنے، پاکستانی جرنلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے، انڈین جرنلسٹ بیٹھے ہوئے، تیرے گھر کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے سوالوں کے جواب تو دے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ تم لوگ تو یہاں پہ پاکستان کے 5 ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے تھے. تم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ اٹ از ٹائم ٹو ایراڈیکیٹ پاکستان، اٹ از ٹائم ٹو فنش پاکستان، یہ اس قسم کے تو تم لوگ وہ اپنے ٹاک شوز کر رہے تھے. کیا بنا 1 انچ لے سکے تم لوگ پاکستان سے؟ 1 انچ بھی تم لوگ لے سکے؟ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. میں آج اتنا خوش ہوں، میں آج پاکستان کی افواج کے لیے میری طرف سے سلوٹ ہے جس طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا گیا اس موقع کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ میری جو سب سے بڑا میرا سلام ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے ہے. اے خدا تیرا لاکھ شکر ہے اس موقع کے اوپر جب ہماری قوم میں آپس میں ڈویژنز تھیں، ہماری قوم آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تھی. اس موقع نے سب کو اکٹھا کر دیا، ایک جان کر دیا. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہونی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہونی ہے ہمارے لیے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج سب ایک ہو گئے.
جب وہاں پہ چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے, کیا کرتے تھے. یہاں پہ انڈینز نے جب انہوں نے احتجاج کیا پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر تو سب ایک دم اکٹھے ہو گئے کہ نہیں یہاں پہ تم ہمیں نہیں بانٹ سکتے. چلے میں ایک اور آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں, آئیے ذرا اس کو اسیس کرتے ہیں, اس کو بیٹھ کے پاکستان کی یہ جو جیت ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اور پروف رکھتا ہوں. کس کے جہاز گرے ہیں, کس کے جہاز گرے ہیں؟ پاکستان کا کوئی ایک جہاز گرا ہے؟ نہ تم لوگ اب گرا سکے, نہ ابھینندن کے ٹائم پہ گرا سکے, اور تم لوگ یہ جہاز چلانے بند کر دو. میں تو کہتا ہوں اپنی ایئر فورس کو ٹھیکے پہ کہیں پہ دے دو, اس کو اوبر والوں کو دے دو, اپنے جہاز اوبر والوں کو دے دو, وہ اس سے کوئی کام لے لیں گے کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں. ابھی تو میں ایک اور اس کے تمہاری ایئر فورس کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے. میں جائیں گی, مجھے پتا میری ویڈیوز جاتی ہیں انڈیا سے, بہت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بتاتا ہوں. میں چائنیز ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ جو بنی ہے نا, JF-17 کی یا J-10 کی جو بنی ہوئی ہے, J-10Cs کی, یہ تو چائنیز نے obviously ہمارے ساتھ اشتراک کیا. تم لوگ سوچ سکتے ہو اگر چائنیز تم لوگوں کے پیچھے پڑ گئے, جو ٹیکنالوجی انہوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے, جو تمہارے نارتھ کے اوپر تم لوگوں کا باپ بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ آ گیا اور اس کے ساتھ تم لوگوں نے پنگا لینے کی کوشش کی تو وہ تم لوگوں کا کیا حال کرے گا؟ تم لوگ سوچ سکتے ہو اس بات کو؟ تمہارے یہ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی, ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی, اور تمہارے نارتھ کے اوپر بھی, دونوں مطلب پاکستان کے ساتھ تو جو تم لوگوں نے اپنی دشمنی کھول دی ہے, یہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک خبر میں دیکھ رہا تھا رائٹرز کے اوپر کہ انڈیا کا جو ہے اس ساری چیز کے دوران تقریباً کوئی $83 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس ساری چیز کے اندر. $83 بلین. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ نقصان اگر ہوگا, اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کا ہوگا. تسی ہو نا ذرا پانی بند کر کے دکھاؤ. میں پہلے تم لوگ بڑی بڑکے مارتے تھے نا, پانی بند کر دیں گے, پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تمہاری ایسی کی تیسی, تم پانی کو ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ, اس کے بعد دیکھو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی, یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری بات, یہ اور بھی باتیں جو ہے ذرا ساتھ نوٹ کرتے رہیں. اگر نہیں ہے کاغذ پینسل لکھیں, میرے یہ پوائنٹرز لکھ لیجئے. میں اس کی آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے یہاں پہ ایسے بھیڑیے آئیں گے جو آپ کو کوشچن کریں گے کہ نہیں اسی کی کتا ہے, اسی نے کتا ہے کچھ نہیں, ساڑھا تو کچھ بھی نہیں آیا, اسی نے کچھ بھی نہیں کتا. ہیں ایسے بھیڑیے آپ کے درمیان موجود ہیں, ان کو میرے جواب دیجیے گا. میرا دوسرا سوال ہے آپ سے